عظیم ہے، یوم نحر عید ہے، ذبح عظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ سب کو میری جانب سے ARYQ TV کی پوری فیملی کی جانب سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ وشنگ یو اے ویری ہیپی عید، اور عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے، بقرہ عید ہے، اور بڑی ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، مطلب خوشیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور حسین مناظر ہیں۔ آپ نے بھی بقرہ عید انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ جہاں ایک طرف ہم عید منا رہے ہیں، وہاں کیوں نہ آپ کی ملاقات ان ستاروں سے کرائی جائے، ان مہمانوں سے کرائی جائے کہ جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جن سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں۔ بس ابتدا میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عید کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ قربانی کا جو مرحلہ ہے، یہ عظیم الشان جو مرحلہ اور سنت ابراہیمی جو آپ نے سر انجام دی، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھ لیں کہ کہیں کوئی گندگی نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر کے باہر قربانی ہوئی ہے تو وہاں خون موجود نہ ہو اور باقیات موجود نہ ہو، صفائی ستھرائی کر لیں۔ کلینلینس از دا ہاف آف ایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے من حیث القوم کہ جہاں ہم نے اتنا عظیم الشان ایک فریضہ سر انجام دیا ہے، وہاں صفائی ستھرائی کے بعد ہم یہ اظہار کریں، اعلان کریں کہ ہم ایک صاف ستھرا ماحول رکھنے والے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کا یہ شیوا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم باقاعدہ اس خصوصی عید شو کا آغاز کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ، عید قرباں، اور وہ مہمان موجود ہیں جن کو یقیناً آپ سننے کے لیے منتظر ہیں، جن سے ملاقات کے لیے آپ بے قرار ہیں، عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات موجود۔ سب سے پہلی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارا الحمدللہ ایک مستند، مستقل اور مسلسل چہرہ ہے، حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت بہت عید مبارک۔ بہت مبارک آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اب میں چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی جانب سے عید مبارک پہنچے، تاکہ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں، اور بڑی مبارک ان کے لیے عید ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی مستند، مستقل اور مسلسل چہرہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، بہت بہت عید مبارک۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیر بھائی آپ کو بھی بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما قاری محمد سلمان میمن صاحب، الحمدللہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ARYQ TV کا ایک جانا مانا چہرہ۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مبارک۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے ساتھ دنیا قوالی کی وہ مشہور شخصیات کے جن کو سننے کے لیے دنیا بھر میں سامع منتظر رہتے ہیں، اور جن کو قوالی سننے کا شوق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی فہرست اگر تیار ہو کہ جس میں وہ پسندیدہ ترین قوالوں کی فہرست تیار کریں، تو الحمدللہ اس میں صف اول اور فہرست میں اول موجود جو ہوں گے وہ صابری برادران ہیں، نوید علی صابری اور جمشید علی صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ سر بہت بہت میری طرف سے عالم اسلام کو سب کو بہت بہت عید مبارک۔ چلیں جی، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، ان سے چٹ چیٹ بھی ہوگی، گفتگو، اور ARYQ TV میں ایک بڑا ہی خوبصورت اضافہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں، اور بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ عید کے شو میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں نے بلا مبالغہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ ناظرین تک یہ بات پہنچائی تھی، جو ایکو اللہ رب العزت نے آپ کی آواز میں آپ کو عطا کیا ہے، یہ خدا داد ایک صلاحیت ہے، خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اس کا بھرپور طریقے سے ARYQ TV کے پلیٹ فارم پر آپ استعمال کرتے ہیں، اور بہت کم عرصے میں بڑے ہی اچھے انداز سے آپ نے ARYQ TV پر اپنی جگہ بنائی۔ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کی کنٹریبیوشن کو، خدمات کو، کیونکہ ARYQ TV پر موجود ہونے کا مطلب کہ آپ الٹیمیٹلی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ سید عدنان خالد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت عید مبارک۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سمیر بھائی، ماشاءاللہ آپ کو بہت عید مبارک ہو، اور جتنے اس وقت ہمارے اسکرین کے ذریعے ARYQ TV کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، سب کو تہہ دل سے عید قربان بہت بہت لیکن آپ کتنا خوبصورت انداز ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو عدنان بھائی کاپی کرنے کی، لیکن ہو نہیں پاتا، کیونکہ یہ ایک نیچرل اسکل ہے جو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دنیا نعت کا ایک تابندہ ستارہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ARYQ TV پر ہم کہتے ہیں کہ یہ آ گئے
और छा गए। हफ्सान अजीज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, सुमेर भाई आपको भी खैर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी गुजर रही है ईद माशाल्लाह? इंशाल्लाह अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और आसमान नात का ताबिंदा सितारा, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाला हमारा नातवा, जो हमारा नातिया मुकाबला होता है, ग्रैंड नातिया मुकाबला, और पूरी दुनिया में जिसे देखा जाता है, पसंद किया जाता है, उसका एक ऐसा सितारा कि जिनकी रोशनी जब लोगों तक पहुंची तो फिर ये ARY QTV के ही होकर रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको और इज़्ज़तों से नवाजे। और मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो इस ज़िक्र के साथ जुड़ जाता है फिर अल्लाह उसको ऐसी ही इज़्ज़तें अता करता है। अली अहमद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी सुमेर भाई ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ARY QTV के देखने वाले जितने भी हैं पैनल पे मौजूद, सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, ज़बरदस्त। और रिवायती तौर पर नाज़रीन क्वेश्चंस किए जाते हैं। वैसे देखें, हमारा मकसद एक ड्राइंग रूम सेट करना है और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये महसूस हो कि एक ड्राइंग रूम है, ARY QTV, और आप साथ साथ बैठे हैं और ईद की खुशियाँ एक दूसरे से तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे में बांट रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। और वहीं उन लोगों से कि ख़ास तौर पर जो बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि होना भी यही चाहिए, कुरान और हदीस की रोशनी आपके क़ुलूब तक पहुँचाते हैं। ईद का ऐसा मौका होता है कि हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो निजी मसरूफियात हैं, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से, अगर ईद उल फ़ित्र हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि ईद उल अज़हा है और हम सब आलम इस्लाम ईद उल अज़हा मना रहे हैं, सुन्नत इब्राहीमी अदा की जा रही है, अदा की गई है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी का अज़ीमुश्शान फरीज़ा सर अंजाम दिया गया है। तो मैं इब्तिदा में अल्लामा साहब आपसे ये चाहता हूँ कि वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि आज चिट चैट वाला माहौल हो और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो। टेंशन्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ वक्त ARY QTV पर हमारे देखने वाले व्यूवर्स का ऐसा गुजरे कि उनकी ईद की खुशियाँ दोबाला हों और चेहरों पर मुस्कुराहट हो। तो सर, आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि ईद क्योंकि खुशी का एक पैगाम है कि जहाँ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा ला रहे हैं, एक आइडियली किसी एक मुसलमान के लिए ईद मनाने के लिए जो तकाज़े होने चाहिए सर, वो क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद उल अज़हा है और ये क़ुरबानी की ईद है और सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत मुस्तफ़ी है अलैहिमुस्सलाम। और क़ुरबानी जो है, उसकी जो रूह है, उसकी जो असल है, और असल जो हमारी ईद है, वो सिर्फ ये नहीं है कि इंसान गाय को या बकरे को काटे और उसकी बैठ की बोटियाँ खाए और उसकी बैठ के चांपे बनाए और उसके बैठ के बारबेक्यू करता रहे इंसान। असल जो रूह कुरान ने दी है वो ये है कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सुभान अल्लाह। आप रमज़ान का भी देखें तो यही फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यहाँ पर भी ये फरमाया कि चाहे रोज़ा हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, उसकी जो बुनियाद है, असास है, वो ये है कि तुम्हारे अंदर तहारत और पाकीज़गी और तक़वा आ जाए। ये है असल कुर्बानी की रूह, ये है असल कुर्बानी की बुनियाद। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम उस रूह को हासिल करने की कोशिश करें, यानी सिर्फ रस्म कुर्बानी न रह जाए, सिर्फ एक जो है एक बतौर रिवाज के हम कुर्बानी ना करें, बल्कि उसकी रूह को और उसकी बुनियाद को। दूसरा ये है कि बिल्कुल हम सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं। इस्लाम हमारी खुशियों को कभी भी बंद नहीं करता है, खुशियों के राहें रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की मानंद होता है। सुभान अल्लाह। अब मिसाल के तौर पे जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर तकलीफ़ हो रही हो तो दूसरा हिस्सा सुकून में नहीं होता है। इस वक्त ऑल ओवर हम देखें तो बड़ी मुश्किलात है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को देखें आप, कश्मीर के मुसलमानों को देखें आप, यानी 75 साल 76 साल हो गए मुसलसल वो सफ़र के अंदर हैं और तकलीफ़ के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं। तो खुशियाँ मनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए, और इसको भी मलूज़ ख़ातिर रखें। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा। फरमाया जो हुदूद व क़ुयूद को क्रॉस करके, बाउंड्रीज़ को, बैरियर्स को क्रॉस करके और सेलिब्रेशन करना चाहता है, तो फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को क्रॉस करके जुल्म करता है। तो हमें खुशी भी मनानी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उन बैरियर्स के अंदर रहते हुए, और हमें अपने उन मुसलमान भाइयों को भी याद रखना है
کہ جو بہت تکلیف میں سمیر بھائی، میں یقین کریں آپ، زندگی ہماری گزر گئی ہے عید شو کرتے ہوئے اور اچھے سے کرتے رہے پروگرام، ہر طرح سے ہم کوشش کرتے رہیں کہ ویورز کو جو ہے ایک اچھا پیغام دیں، یعنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہم نے مزاح بھی کیے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے نا تو یقین کریں دل بڑا پریشان اور بڑا دکھی اور بڑی چیز تھی۔ ابھی راستے میں علامہ اویس صاحب ہم آ رہے تھے، ایک پروگرام بن رہا تھا کہ یار ایک سیلیبریشن کرنے کا پروگرام ہے، تو علامہ صاحب یہ کہنے لگے کہ یار کسی چیز کا سیلیبریٹ کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، کسی چیز کے کھانے رکھنے کا، دعوتیں رکھنے کا دل نہیں کرتا ہے، بولا دیکھتے ہیں اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو۔ تو ہم اس موقع پر اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے فلسطین اور کشمیر کے بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عید پر بہرحال کشمیر کے مسلمانوں کو تو ایک پیغام گیا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ کیا بات ہے، فرمایا کہ شاہین جو ہے وہ آئے ہیں بحمد اللہ تبارک و تعالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب کرے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی ایک دن پیغام دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت زبردست میسج علامہ صاحب کی طرف سے گیا ہے، اور یقیناً جو آپ نے پیغام دیا کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ایک طرف خوشیاں بھی سیلیبریٹ کریں، عید بھی منائیں، عید بھی سیلیبریٹ کریں، لیکن ان مسلمان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو یقیناً ایک کرب سے گزر رہے ہیں، تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو آزادی عطا فرمائے، اور یہ ہم سب کے دل کی آواز ہے، یہ درد دل یقیناً آپ تک پہنچائے۔ وہیں میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قربانی کی ہے اور اس کے بعد گوشت کی تقسیم کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس طبقے کو ضرور یاد رکھیں، ایک حصہ کم از کم آپ اس طبقے تک ضرور پہنچائیں کہ جو طبقہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے پورا سال گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی خوشیاں دوبالا ہوں گی جب ایسا طبقہ، ایسے لوگ، ایسے بچے، ایسے ضعیف، ایسے بوڑھے، ایسے بھائی بہن ہمارے کہ جو گوشت کھانے سے محروم نظر آتے ہیں، جب یقیناً ضیافت کے طور پر آپ ان تک گوشت کی صورت میں ان تک یہ خوشی آپ پہنچائیں گے، محبت پہنچائیں گے عید کے موقع پر، تو آپ دیکھیے گا آپ کی خوشی دوبالا ہوگی۔ علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں کہ عید کے موقع پر جہاں قربانی ہو رہی ہے، ہم دیگر سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہیں اس طبقہ کے جو محروم طبقہ ہے، مفلس و نادار طبقہ ہے، کس انداز سے مسلمان ان اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھ سکتا ہے؟ سر کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو تمام سننے والوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک بھی ہو، آپ کی تمام خوشیاں سلامت رہیں، آپ کے دسترخوان سلامت رہیں، آمین آمین۔ جن لوگوں نے قربانیاں کی اللہ ان کی قربانیوں کو مقبول و ماجور فرمائے، آمین۔ اور ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ الحمدللہ تیار بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ خود جو ہے نا، بلکہ جتنا ایک شرعاً حصہ مقرر ہے اس سے زیادہ ہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ عموماً بہت سارے لوگوں کا یہ ایک علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ اس کو زیادہ فریج میں محفوظ نہیں کرنا، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو الحمدللہ سارے جانور بھی لوگ وقف، قربانیاں کتنی ہیں، لوگ پورے جانور وہاں وقف کر دیتے ہیں صحیح، اور وہاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم اس جذبے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اس موقع پر، اور یقیناً اس کا پیغام یہی ہے کہ خوشی انا میں نہیں ہے، بندہ انا پر بات کرے کہ میں ہی میں ہوں تنہا، پھر خوشی کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ خوشی انائیت سے نکل کے جب تم میرے ساتھ ہو تو میں کچھ ہوں، کیا بات ہے علامہ، اس کا نام خوشی ہے، کیا کہیں، اس کا نام عید ہے۔ اور آپ ہمارے دین کو دیکھیں گے، ہمارے دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس حکم میں اس نے ہمیں جوڑا نہ ہو۔ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو صفیں لگ جاتی ہیں، ایسا ہی ہیں؟ حج پہ آپ دیکھیں سارے کندھے ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عظیم الشان اجتماع، عید کا دن ہے تو ادھر حاجی قربانی کر رہا ہے، ادھر پاکستانی بھی قربانی کر رہا ہے، کیا بات، ایک عمل ہے لیکن سب اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو آپ زکوٰۃ کہاں لے کر جائیں گے جب تک دوسرے کو نہیں دیں گے؟ تو رمضان ہے، افطار کرانے کی کتنی برکتیں۔ تو ہمارے دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس نے ہمیں باہم ملایا نہ ہو، ہمیں جوڑا نہ ہو۔ بغیر الگ الگ ہوئے تو کوئی نہ اس سے معاشرہ بنتا ہے، نہ اس سے خوشیاں تشکیل پاتی ہیں۔ تو اس موقع پر جہاں ہم لوگوں میں گوشت بھی تقسیم کر رہے ہیں، اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے، وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار روٹھے ہوتے ہیں ہم سے کہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کہیں ہمیں معافی مانگنی ہے اور کہیں دوسرے نے ہم سے معافی مانگنی ہے۔ تو کیا عید ہو کہ اگر ہم خود ہی بڑھ کر معاف کر دیں؟ کیا کہیں،
یا خود ہی بڑھ کر کہہ دیں کہ چلو غلطی تمہاری تھی لیکن میں معافی مانگتا ہوں، چھوڑو یہ معاملہ ختم ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اگر آپ گزاریں گے تو عید میں برکت ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اور پھر سارا سال عید بن جائے گا. جب اللہ نوازنے پہ آتا ہے تو پھر بندے کو لگتا ہے کہ یار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تو دن مخصوص ہیں، میرے رب نے تو مجھے سارا سال ہی نواز دیا جب وہ نوازنے پہ آئے. بے شک بے شک. تو اس لیے اللہ کے جو ہے نا وہ طرف توجہ ہو. اور پھر علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا کہ بعض اوقات انسان اپنے ہاتھوں سے، ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہماری قربانی کا حصہ، ہمارے مال کا حصہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ہم فلسطینیوں تک پہنچا دیں، لیکن بعض اوقات چیزیں ممکن نہیں رہتی ہیں. اللہ وہ وسائل پیدا کرے، لیکن کم از کم ہمارے لیے اتنا تو ممکن ہے نا کہ ہم وہ درد دل میں محسوس کریں. بے شک بے شک. وہ دل میں ہم دعا رکھیں اپنے، جو ہمارے جیسے علامہ صاحب نے کہا اپنی مصروفیات میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیاذ باللہ عید شراب و کباب کا موقع ہے، عید جو ہے وہ بدکاریوں کا موقع ہے، خوف خدا کا جو مرحلہ ہے نا اب تو آ جانا چاہیے کہ ایک ہی زمین کے حصے پہ 70,000 بچے پیاس اور بھوک سے مر گئے. یعنی سوکھ کے مر گئے بچے. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عید کا یہ تصور ہے تو یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہماری افواج پاکستان کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف ایک آواز کو بلند کیا اور دشمن کو دھول چٹائی. اللہ پاک روئے زمین کے مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو دھول چٹائے. ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور جسم واحد کی طرح سب کا درد محسوس کر کے اپنی عیدوں اور اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبردست زبردست. اللہ آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب. اور یقیناً لذیذ کھانے بھی آپ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے اور بقرعید پر مزے کے کھانے نہ بنے، لیکن ہم یہاں پر کرنے والے ہیں بڑی چٹپٹی، بڑے مزے کی باتیں. اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو کھانوں میں زیادہ مزہ آیا یا باتوں میں. اور بس جاتے جاتے ایک یہ مزاحیہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ بوٹیوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، میدا تیرا خراب ہے کچھ تو خیال کر. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک. یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے. یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ایک بار پھر ہم سب کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ. جہاں دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہیں ہم نے سوچا آپ کی ملاقات کرائیں ان ستاروں سے، ان مہمانوں سے جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن سے بات کرنا چاہتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں. الحمدللہ آج یہ ستارے یہاں جھلملا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ قاری محمد سلمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. قاری صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے روایتی سوالات سے ہٹ کر کہ ہمیں بڑا شوق تھا اور ہے کہ ہم بقرعید کے موقع پر خود جا کر جو ہے نا وہ گائے خرید کر لے کر آئیں. قربانی کا جانور بکرا لانا ہے تو بکرا خود جا کر خرید کے لے کے جائیں. پھر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو چارہ دینا، آپ انوالو ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں؟ جی الحمدللہ، یہ بچپن سے شوق ہے الحمدللہ. میں اپنے تائے کے ساتھ جاتا تھا منڈی اور وہاں سے جو ہے خود جو ہے نا وہ پرچیز کرتے تھے گائے وغیرہ، اس کی دیکھ بھال کرنا. زبردست. اور پھر ابھی ترتیب تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا ہم 3-4 جو ہے نا دوست مل کے ایک گائے لے آتے ہیں. زبردست. اچھا اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنا اور اس کو رکھنا وہ سب میں اپنے ذمہ خود لے لیتا ہوں الحمدللہ. زبردست. اور پھر عید کے دن جو ہے نا وہ کسائی کا انتظام کرنا، پھر اس کو چھڑی وغیرہ پھیرنا وہ خود اپنے ہاتھ سے الحمدللہ. کیا اللہ کا شکر. باقی حصے بھی جو ہے نا وہ پھر کر کے وہ خود جو ہے نا حصے کر کے پھر وہ خود لے جاتے ہیں دوستوں. یعنی کہ ہر ایکٹیویٹی میں آپ فل ایکٹیو الحمدللہ. الحمدللہ. اور قاری صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے ہر محلے میں تقریباً ایک نہ ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے خاکم بدھن با دلن و خواستہ کسی کی اگر گائے بھاگ جائے تو ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو سب کو بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہماری گائے بچا لے گا بھاگنے سے. تو آپ سے کوئی ایسی امیدیں رکھی ہیں جتنا ایکٹیو آپ نظر آتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ قابو تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ ناظرین گیس بالکل صحیح کیا میں نے. قاری سلمان، قاری محمد سلمان میمن صاحب، لیکن پیچھے بھاگنا میرے لیے وہ پیچھے نہیں، لیکن اگر ہاتھ میں آ گیا جانور اب وہ کہیں نہیں جا سکتا. اب وہ 2 من کا ہو ناظرین، 3 من کا ہو، اگر قاری محمد سلمان میمن صاحب کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ اس گرفت سے جو ہے نا جان نہیں چھڑا سکتا اپنی. اور یہ
मैसेज चला गया है देखने वालों को, कभी किसी को मसला हो तो वो कारी साहब से रब्ता कर सकते हैं माशाअल्लाह। और हमारे साथ साबरी ब्रादरान मौजूद हैं। नवीद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर आप बताइए, आप किस तरह एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, और ख़ास तौर पर जो कुर्बानी का मरहला होता है उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि हर शख्स अपने आप को खुद एक कसाई समझने लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि जिस तरह ये कसाई बोटियाँ बना रहा है इससे बहुत अच्छी मैं बना सकता हूँ, जैसे ये खाल उतार रहा है इससे बहुत अच्छी मैं खाल उतार सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है क्या है? हज़रत, हम खा अच्छा सकते हैं, बना अच्छा सकते नहीं, हम पढ़ अच्छा सकते हैं, बाकी देखने की हद तक और उसका खिदमत करने के लिए वो एक अलग बात है जानवर का। बाकी हम बना गोश्त वोश नहीं बना सकते उसकी वजह, लेकिन जानवर रखना, उसकी देखभाल अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा ज़िम्मा मेरा ही है। जबरदस्त जबरदस्त। जानवर सब यही लेके आते हैं, सब परचेज भी मैं ही करता हूँ। जमशेद भाई इससे भी बरी जिम्मा है। जमशेद भाई जरा सादा आदमी है, हुजूर की सना अच्छी करते हैं माशाल्लाह। इसके लिए थोड़ा तेज होना जरूरी है। वो बहुत ज्यादा सादा आदमी भी हो तो बैल या गाय को पता चल जाता है। नाजरीन आप खुद इसके विटनेस होंगे, और फिर वो उसके लिए फिर बड़ा मसला भी हो जाता है। जरूरी है, ये आपने जिम्मेदारी अपने सर ली, ये अपने कांधों पर ली। ये मेरे कांधों पर है, भाई ने दी हुई है, अल्लाह इनको सलामत रखे। सारे काम में अपने हाथ से ही सारी जिम्मेदारी इन पे ही है। अच्छा ये बताएं, कवाली से ताल्लुक रहता है ईद के मौके पर? जाहिर बात है, ये तो इसमें तो कोई वो बात ही नहीं। सुबह कुर्बानी होती है, शाम को कवाली होती है दरबारों पर। क्या बात है। नहीं, यानी कि ईद उल अज़हा सेलिब्रेट हो रही है, और वहीं अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ व तौसीफ़ का सिलसिला ये ईद पर भी नहीं रुकता। और जो लोग आपसे ये बात कर रहे हैं, यकीनन दुनिया कवाली, यूँ कहें कि आसमान कवाली के दोनों ही ताबिंदा सितारे हैं। अल्लाह ताला आपके पढ़ने में और बरकत अता फरमाए, और इसी तरह आप अल्लाह के दीन मतीन की खिदमत करते रहें। सैयद अदनान खालिद तशरीफ़ फरमाए, हमारे होस्ट हैं ARYQTV के, और जिनकी इब्तिदा में सरनामा कलाम में मैंने जिनकी आवाज़ की बड़े दिल से तारीफ़ की, बिला मुबालगा की, और आप सब भी इसके मुतरफ़ होंगे। जी अदनान भाई, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के मौके पर, कुछ फरमाएं हमारे नाज़रीन से। असल में एक आम सा जो तरीक़ाकार है हमारे यहाँ, जो घर में राइज है बचपन से ही, जो हमने अपने बड़ों की देखा देखी अपनाया। ठीक। नमाज ईद की अदायगी, उसके बाद घर वालों से मुलाकात, बहनों से मुलाकात, फिर फ़र्ज़ की अदायगी, और उसके बाद फिर जो उसकी वाजिबी तकसीम है, जिस तौर पर जो उसके हिस्से हैं उसे पहुंचाना रिश्तेदारों तक और दोस्त अहबाब तक, और उसके बाद फिर मुलाकात का एक सिलसिला ईद के मौके पर जो बुनियादी तौर पे जो हर ख़ास व आम का एक मामूल हुआ करता है। तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि बिलउमूम नहीं पूछ रहा, ख़ास तौर पर ईद कुर्बा है, और आपको पता है गोश्त सबके पास ही तकरीबन कम या ज़्यादा वाफिर मिक़दार में मौजूद होता है। खाने में शौक़ से क्या खाते हैं? मैं खालिसतन ऐसी ही चीज़ें पसंद करता हूँ जो कि मुसल्लम जिसे हम कहते हैं, यानी कि कबाब है, बिरयानी है, और गोश्त से रिलेटेड जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, तो बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ उस पर टूट पड़ते हैं ईद के मौके पर। अल्लाह अकबर। और अदनान भाई बिल्कुल आसरा नहीं करते। अभी मैंने आपको शेर भी सुनाया था कि बोटियों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, तो मैं कह देता हूँ बोटियों से दोस्ती अच्छी नहीं अदनान। और मेदा आपका माशाल्लाह सेहत सलामती के साथ है, और अल्लाह ताला ऐसे मुदाफ़अत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर ओवर ईटिंग भी हो जाए तो जब्त कर लेते हैं माशाल्लाह, क्या बात है। हसन अजीज़ी मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और एक हमारा शरारती बच्चा है, नौजवान है, और बड़ी हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये भी हमसे बड़ी मोहब्बत और बहुत अदब वाले हैं। सबसे बढ़कर ये, जहाँ जितने मुफ्तियान कराम हैं, उलमाए कराम हैं, हम जैसे आजिज़ लोग हैं, फ़कीर लोग, तो ये बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ सबसे मिलते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। हसन अजीज़ी, ये बताइए ईद उल अज़हा पर कोई शरारत, चलें अभी हालिया ना बताएं, वो ज़रा गलत बात हो जाएगी, तो बचपन के दिन याद आते हों कि यार ईद कुर्मा पर ये शरारतें करते थे, किसी के बकरे को छेड़कर भाग जाना, बकरे के कान पकड़कर खींचना, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों तो हमारे नाजरीन से शेयर करें। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल बचपन में तो कॉमन था बिल्कुल, मतलब इस तरीके से बकरी के कान खींचना, और इस तरीके से गाय बैठी हुई उसको बार बार उठा देना, ठीक है। और मतलब आपको पता है कि साल साल मतलब इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी एक शरारतें होती हैं, और मतलब थोड़ा सा एक शुगल में लगता है, गायों को देखभाल और मंडी में जानवर देखना, पूरी रात जागना, एक अच्छा वक्त गुजर जाता है। अपना बकरा या अपनी गाय घुमाने में जो मज़ा है उसमें वो मज़ा नहीं है जो किसी और का बकरा या किसी और की गाय घुमाने में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। दोस्तों के साथ मिले जी, फला की अब लेके जाए, अब फला की लेके जाए, सही है, वो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं आप माशाल्लाह। तो कोई शरारती किस्सा हो वो मतलब आप खुलकर हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ। हम तो चाहते हैं चिट चैट हो, कुछ चटपटी बातें हों,
ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کھانوں سے زیادہ باتوں میں مزہ آئے گا. مطلب شرارت کوئی اتنی خاص نہیں, بس وہ جو شروع کے اندر ذکر کیا کہ بس وہ گایوں کو بھگانا اور اس طریقے سے چھیڑنا اور بکروں کے کان کھینچنا, بھائی یہ سب سے زیادہ جو ہے نا بہت پایا جاتا تھا. ہر نیبرہڈ میں نا ایک گھر ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر گائے تو بندھی بھی ہے, لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بہت خصوصی طور پر بڑا کنسسٹنٹلی اور مستقل طور پر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. تو وہ گھر ٹارگٹ پر ہوتا ہے بچوں کی کہ یار اس کی تو گائے گھما کر 2 دفعہ بھی کھڑی کر دیں گے تو گھر والوں کو خبر نہیں ہوگی. ایسا کوئی ٹارگٹ کیا آپ نے گھر کا؟ بہت مرتبہ بچپن میں بہت مرتبہ کیا. اب تھوڑا سا چلیں جی حسان عزیزی, اب آپ کو کسی بھی ایریا میں اگر نظر آئیں تو سب چینز ڈال دیں اپنی گائے کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کسی گھر کے باہر اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں ہے تو کئی بار لوگوں کی گائے یہ کھول کر لے جا چکے ہیں. اور واپسی کھڑی کی ہے ایمانداری سے؟ ضرور, بالکل ضرور کی. تھوڑی لیٹ ہو گئے تھے مگر کھڑی کرتی تھی. لیٹ ہو جاتے تھے, اور کبھی ایسا ہوا لیٹ پہنچے ہوں اور جس کی گائے وہ خود آپ کا منتظر ہو. ایسا کوئی منظر ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی درپیش؟ کبھی ایسا نہیں ہوا, اور بڑے سیفٹی کے ساتھ. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے جو حسان عزیزی کے دوست ہیں کہ بریانی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, یہ بات صحیح ہے بھائی؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, اور بہت زیادہ سے آپ مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ بیٹھے بھی پھر سانس روک کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جب تک یہ پروگرام چلے گا سانس روک کر رکھنی ہوگی ان کو. بریانی بھی تیار ہے, یہ ہمیں پیغام مل گیا ہے ماشاءاللہ, زبردست. علی ہاشمی کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت ہمارا پیارا نوجوان ہے, بہت پیارا, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, اور سب ان کی بڑی حوصلہ افزائی بھی یہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی سر, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ بالکل, ابھی آپ نے شرارت کے حوالے سے پوچھا تو مجھے ایک شرارت اپنے ٹائم کی یاد آ گئی. مطلب جب میں 3 کلاس میں تھا تو عید کا دوسرا دن تھا. اب ہوتا یوں ہے کہ بھائی جانور آتا ہے نا تو اس کو سجانے کے لیے, سنوارنے کے لیے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے. ہاں بالکل, وہ پائل بھی جو ہے نا اس کو پہناتے ہیں تاکہ جب وہ چلے تو چھن چھن کی آواز آئے, لوگوں کو لگے ذرا کچھ یار کوئی جانور آیا ہے. اب ایسا ہوا کہ عید کا پہلا دن گزرا, جانور جو ہے اس کو ذبح کیا تو اس کا جو سامان تھا نا وہ ہم لوگوں نے نکال دیا. تو اب ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ فرینڈس تھے تو انہوں نے, اب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ کام کرتے ہیں, عید کا شاید دوسرا دن تھا, ہاں غالباً دوسرا دن تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا علی بھائی یہ کام کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے نا اس کو اپنے پیر میں باندھتے ہیں اور گلی میں نا یہاں ہم 3 تک گنتی گنیں گے, ایسے نا دوڑ لگائیں گے, یہاں سے جو ہے نا بھاگنا شروع کریں گے سامنے تک. اچھا ہم یہ میٹنگ ہی کر رہے تھے, اتنے میں نا ایک انکل آئے, وہ ویل چیئر پہ, ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ویل چیئر پر گزر رہے ہوتے تھے نا وہاں سے. تو وہ ان کو تقریباً آدھی گلی کراس کرنے میں 20 منٹ لگے تھے. اچھا ہم لوگوں نے ادھر پلان کیا, 3 تک گنتی گنی, اب ہم نے بھاگنا شروع کیا. جیسے ہم نے بھاگنا شروع کیا نا وہ انکل ہم سے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیا. انہوں نے ویل چیئر سے اٹھ گئے تھے, چیئر سے اٹھ گئے. مطلب 20 منٹ انہوں نے آدھی گلی میں لگائے اور باقی آدھی گلی 1 منٹ میں کراس بھی کر دی انہوں نے. تو یہ واقع جب یہ دن آتے ہیں نا تو بڑا یہ بتائیں کہ یہ راز راضی رہا یا آپ پر کھل گیا؟ یہ کھل گیا کہ وہ ایسے ہی ایکٹنگ پریٹینڈ کر رہے تھے ویل چیئر پر, یا کسی نہ چلنے والے کو آپ نے دوڑا دیا؟ کیا بول سکتے ہیں, جب یہ ان کے بھاگنے پہ ہمیں زیادہ ہنسی آئی تو بھائی یہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں آج تک اپنی اس شرارت پر کہ کوئی بیچارہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور ہماری وجہ سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا. مطلب وہ کھڑا بھی نہیں ہوا, کھڑا ہونا بھی ایک بولتے ہیں بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے, اللہ نے کتنا بڑا گلو گلزار بن گیا ماشاءاللہ. نہ کہ صرف کھڑا کیا ناظرین, نہ کہ صرف چلایا, بلکہ کہہ رہے ہیں ایسا دوڑایا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ تیز دوڑے ہیں. زبردست, 1 منٹ میں گلی بھی انہوں نے ماشاءاللہ پار کر دی. بڑی موٹیویشنل یہ شرارت ہے آپ کی, بڑی ترغیب اور تحریک ہے اس کے اندر. تو بہرحال نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت بالکل نہ کریں, اتنا تیز بالکل نہ دوڑیں, چوٹ لگ سکتی ہے آپ کو. علی ہاشمی نے جو کمال کرنا تھا وہ کمال کر دیا, اور کمال کی باتیں, مزے کی باتیں, چٹپٹی چٹ چیٹ انشاءاللہ مزید یہاں پر جاری رکھیں گے. ایک بریک ہے, آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد. عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک, عید الضحیٰ مبارک. یوم نحر ہے, عید ہے, ذبح عظیم ہے.